عزیز ناظرین، آج ہم یسوع بادشاہ کی عید کے بارے میں غور کریں گے۔ عزیز ناظرین، آج ہم یسوع بادشاہ کی عید کے بارے میں غور کریں گے۔ آپ سب کو سب سے پہلے کیتھولک ٹی وی میں خوش آمدید۔ یقینی طور پر بادشاہ ہونا اور بادشاہ کے بارے میں معلومات کا ہونا انسانی جبلت ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انسان اپنے اوپر کسی بادشاہ کا اختیار بھی چاہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی جبلت ہے۔ اگر ہم تاریخ یا ہسٹری کو دیکھیں تو اسرائیل کی قوم میں بھی بادشاہ کے لیے ایک جذبہ ابھرا، ایک امید ابھری، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم پر دوسری دنیا کے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح بادشاہ ہو۔ اس لیے انہوں نے سیموئیل نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم پر بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے جو دوسری اقوام کی طرح ہماری قوم کو اندر لائے اور باہر لے جائے۔ بادشاہ ایک ادارہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کا تعلق انسانوں سے ہے، کسی ایک خطے سے ہے، اور انسانوں کے ساتھ پوری ایک رعایا یا عوام سے ہے، جس میں سے بہت سارے لوگ بادشاہ کی خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں، جو بادشاہ کی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ ان میں افواج بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اور ان میں بادشاہ کے ساتھ دربان بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں جو اس بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یقینی طور پر بادشاہت یا بادشاہ کا ہونا دنیا میں مختلف النوع ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو بادشاہ سسٹم اگرچہ بہت سارے ممالک سے ختم ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ممالک میں اب تک شاہی نظام یا بادشاہی نظام موجود ہے۔ جیسے انگلستان میں ابھی چند مہینوں میں شہزادہ چارلس جو تھا پہلے، اب وہ بادشاہ بنا ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہ ہے، اور دیگر دنیا کے خطوں میں اور ملکوں میں بادشاہت قائم ہے۔ بے شک زیادہ تر ممالک میں ڈیموکریسی یا جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شاہی نظام موجود ہے۔ اب یہ تو دنیاوی نظام کی بات ہے۔ دراصل دنیاوی نظام میں بادشاہ ایک اختیار ہے، ایک عہدہ ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ ایک مطلق العنان عہدہ تھا کہ بادشاہ جو ہے ہر سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا اور ہر ایک پر پورا اختیار رکھتا تھا۔ وہ مذہبی طور پر بھی سربراہ ہوتا تھا، وہ سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ہوتا تھا، اور وہ قانونی حیثیت اور اختیار کا مالک بھی ہوتا تھا۔ ہر طرح کی عدلیہ بھی بادشاہ کے مرہون منت ہوتی تھی، اور رحم و کرم کرنا یا انصاف یا عدل کرنا یہ سب بادشاہوں سے متعلق تھا۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کے بارے میں غور کریں گے وہ ہے یسوع بادشاہ۔ آئیں یسوع بادشاہ پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات، یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ نہ صرف اس کی بادشاہت اس دنیا کی ہے بلکہ اس کی بادشاہی ہمیشگی کی ہے، اور آسمان اور زمین کی ہے، اور اس کی بادشاہی روحانی ہے۔ یسوع بادشاہ کی عید کے بارے میں اب غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ عید کلیسیائی طور پر، سرکاری طور پر منانے کا اعلان پاپا اعظم پائس 11ویں نے 1925 میں کیا تھا۔ 1925 یہ وہ سال تھا
جو 325 کی نکایا یا کونسل آف ناسیہ میں ہوئی تھی کونسل، جس میں عقیدہ پاس کیا گیا تھا، اور یہ عقیدہ مسیحی ایمان کی بنیاد بنا تھا۔ اسی عقیدے کی جب 1600 سالگرہ تھی، اس موقع پر 1925 میں پوپ پائس 11ویں نے یسوع بادشاہ کی عید یا تہوار کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یسوع بادشاہ کی بادشاہت انسانوں کی فطرت پر اور انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یسوع بادشاہ ہے جو انسانوں کے دلوں پر اور ان کی فطرت پر حکومت کرتا ہے۔ وہ انسانی سوچ اور عقل اور دانش، وہ انسانی ارادے، سمجھ بوجھ اور علم پر، اور وہ انسان کی ہر ایک جو خوبی ہے اور اوصاف یا وصف ہے اس پر وہ بادشاہ ہے۔ اسی نظریے پر غور کرتے ہوئے آئیں ذرا دیکھیں خدا کے کلام ہمارے لیے کیا بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یسوع کا بادشاہ ہونا تحریری طور پر، تاریخی طور پر اس وقت ہوا جب خدا کے انبیاء کرام نے ایک بادشاہ کے آنے کی پیشن گوئیاں کیں، جن کا تعلق پورے انبیاء کرام کی نبوت سے رہا، اور جو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے تک پورا ہوا۔ جیسے ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں اور لکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ خوشی کی خبر، منجی کے پیدا ہونے کی خبر دراصل پوری قوم کو دی گئی، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے منتظر تھے، ایک ایسا بادشاہ جو ان کو روحانی، ایمانی اور دنیاوی طور پر رہائی دے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ کے منتظر تھے عرضی اور زمینی طور پر کہ جو ان کو داؤد کی طرح سے ہر طرح کی خوشحالی عطا کرے، جو داؤد کی طرح سے انہیں ہر طرح کی سہولت عطا کرے، جو داؤد کی طرح سے ان کی قوم کو ترقی عطا کرے اور ان کو ہر طرح کی غلامی سے آزادی عطا کرے۔ اس لیے یسوع بادشاہ کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں موجود ہیں، المسیح کے بارے میں وہ ساری کی ساری اسی تناظر میں تھیں کہ وہ آئے گا اور اسرائیل کو داؤد بادشاہ کی طرح رہائی دے گا، نجات دے گا، چھٹکارا دے گا۔ اسی تناظر میں جتنے بھی انبیاء کرام تھے انہوں نے اپنے اپنے خدا کے حضور میں جو نبوت تھی اس کو پیش کیا اور لوگوں کو آگاہی دی۔ مسیح خداوند کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس کا اقرار اور اظہار یسوع کے دور میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے کیا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جو رہائی کی ہے، جو آزادی کی ہے۔ جب پلاطس کی کچہری میں یسوع مسیح کو پیش کیا گیا تو پلاطس نے پوچھا، کیا تو بادشاہ ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ یعنی یسوع کی بادشاہت ہے، یسوع نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں بلکہ اس دنیا سے آگے بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اسی بات پر غور کریں تو ہم جب یسوع مسیح کلام مقدس کے مطابق صلیب پر مصلوب کیا گیا تو ایک تحریر اس کے سر پر لکھی گئی،
यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, जेजुस नाजरैनुस रेक्स योदोरुम, यानी यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। ये किताबा 3 ज़बानों में लिखा गया था, जो उस वक्त की सरकारी ज़ुबान थी, जो उस वक्त की आम ज़ुबान थी, और जो उस वक्त की मजहबी ज़ुबान थी। जैसे उस वक्त सरकारी ज़ुबान लातीनी थी, आम इंटेलेक्चुअल्स की ज़ुबान या तहरीर करने वाले लिखारियों की ज़ुबान यूनानी थी, और इब्रानी मजहबी ज़ुबान थी, जो इसराइल के तबकात की मजहबी और रूहानी ज़ुबान थी। यानी इन तीनों ज़बानों ने इकरार किया कि यीशु मसीह बादशाह है। इसलिए ये किताबा यीशु के सलीब पर भी, यीशु की सलीब पर भी लगाया गया कि वो यहूदियों का बादशाह है। और जब ये किताबा लगाया गया तो उसी वक्त हम एक और भी मंजर सलीब पर देखते हैं कि जो 2 डाकू हैं उनमें से एक यीशु को ताना मारकर कहता है कि अगर तू अल मसीह है तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने उसे झिड़का और कहा कि हम तो अपनी सज़ा पाते हैं, लेकिन ये बेगुनाह है। और आखिर में एक दरख्वास्त करता है, और वो दरख्वास्त क्या क्या है, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने फौरन उसे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहाँ ये वाज़ेह है, नज़र आता है कि यीशु की बादशाही है, और उसकी बादशाही ऐसी है जो फिरदौस में है, और उसकी बादशाही के सारे अरकान और मेम्बरान वो सभी लोग हैं जो उसकी मानते हैं, जो उसकी सुनते हैं, जो उसके हुक्म पर चलते हैं, और जो उसकी खिदमत करते हैं और पैरवी करते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम सब इस बात पर गौर करते और जानते हैं कि यीशु की बादशाहत ऐसी बादशाहत है जो लाजवाल है। इसलिए कलीसिया इस पर पूरा ईमान रखती है, और पूरा ईमान रखकर इसे पेश करती है, और उसकी बादशाहत का ऐलान करती है कि यीशु बादशाह है। अब यीशु बादशाह के फीस्ट को मनाना, जैसे मैंने बताया, 1925 में ऑफिशियली सरकारी सतह पर पापा आज़म की तरफ से ऐलान हुआ, और 1970 तक ये कलीसिया कैलेंडर के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी अतवार को मनाया जाता था। लेकिन वेटिकन की मजलिस दोम के बाद से 1970 से लेकर अब तक ये नवंबर के आखिर में या आमद के पहले इतवार से पहला इतवार जो है वो यीशु बादशाह की ईद मनाई जाती है। इस साल 20 नवंबर को, यानी 4 दिन के बाद, हम यीशु बादशाह की ईद मनाएंगे। और ये ईद इस बात का इजहार और इकरार है, जैसा कि बहुत सारे मुक़द्दसीन ने कहा है, कि यीशु मसीह दाऊद की बादशाही को बहाल करेगा, और मसीह की बादशाहत को तस्लीम करना और मानना और उसकी पैरवी करना कलीसिया मोमिनीन का बुनियादी फ़र्ज़ है। और यीशु की बादशाहत ना सिर्फ हमारे अखलाक पर हावी है, बल्कि वो हमारी रूहानियत पर भी हावी है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी हावी है। और यीशु की बादशाहत जो है वो हमारे आने वाली ज़िंदगी पर भी हावी है, क्योंकि यीशु की बादशाहत हमारे लिए निजात का बाइस है। अब जब उसकी बादशाहत इतनी वसी है तो कलीसिया की ज़िम्मेदारी है कि वो मसीह की बादशाहत का इकरार करे, इजहार करे और ऐलान करे। इसलिए यीशु बादशाह की ईद मनाना कलीसिया का ईमान है, जिसका वो इजहार करती है, जिसका वो इकरार करती है, जिसका वो ऐलान करती है।
अब यसु बादशाह की बादशाह के रियाया में कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे पहले यसु बादशाह की रियाया में उसके फरिश्तगान शामिल हैं और यसु बादशाह की रियाया में उसके मोमिनीन शामिल हैं, उसकी कलीसिया के तमाम अफराद शामिल हैं और इन सब की ज़िंदगी पर, इन सब की सोच पर, इन सब के ख्याल और इरादे पर और इन सब के अमाल और अफ़ाल पर यसु बादशाह की बादशाही लागू होती है। इसलिए जब हम उसके पैरोकार हैं तो सबसे ज़रूरी है कि हम उस बादशाह की फर्माबरदारी करें और उसके सारे अहकामात पर गौर करते हुए, डरते और थरथराते हुए अमल करें, तब ही हम उसकी बादशाह का हिस्सा बनेंगे और तब ही वो हमें मत्ती की अंजील के मुताबिक कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस इनाम को लो जो बुनाए आलम से तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है। आप सबको मेरी तरफ से, कैथलिक टेलीविज़न की तरफ से यसु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर मेरी दुआ है कि ये ईद हम में से हर एक के लिए अमन लाए, सलामती लाए, दिली, रूहानी और ईमानी इत्मीनान लाए, तसल्ली लाए, बरकत लाए, क्योंकि उसकी बरकत और तसल्ली ही हमारे लिए अबदियत का बाइस बनेगी और हम उसकी अबदी बादशाह में दाखिल होंगे जिसका वादा उसने हमसे किया है। और जैसा यीशु ने उस डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए हम उस अबदी बादशाह की पैरवी करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। बहुत शुक्रिया।